السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے عقیدہ رسالت۔ یہ ہماری نصاب میں شامل میقات 4 سے لیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس ویڈیو میں اس سبق عقیدہ رسالت کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ آئیے پہلے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت۔ رسالت کا مطلب ہے پیغام بھیجنا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیے گئے پیغام کو رسالت کہتے ہیں۔ جس مقرب بندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہے غیب کا پیغام لانے والا۔ آئیے اس پیراگراف میں 2 نئی چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو نبی کی تعریف اور ایک رسول کی تعریف، جو یہاں نہیں لکھی گئی۔ تو نبی کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا انہیں نبی کہتے ہیں۔ یہ نبی کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح رسول کی تعریف ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام میں نئی شریعت کو لائے انہیں رسول کہتے ہیں۔ اس کا اگلا پیراگراف ہے نبی اور رسول کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار وسائل اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں جنہیں استعمال میں لا کر ہم اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے کھانا پینا رہنا سہنا ہی کافی نہیں، بلکہ انسان کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے اور بتائے کہ تمام کائنات کا خالق و مالک کون ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر امت میں اپنا نبی اور رسول بھیجا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہیں اور مرد ہیں، نہ وہ جن ہیں اور نہ ہی وہ فرشتوں کے گروہ سے ہے۔ اس لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہی ہے اور مرد ہی ہے، عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں کو عظیم صفات کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ وہ نبوت کی ذمہ داریوں کو بخوبی اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک اور معصوم فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے جو ہے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے محفوظ ہوتے ہیں، جیسے صحابی اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ انبیاء کرام علیہم السلام عقل و دانش کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بالا تر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی جانب کتب اور صحف نازل فرمائے اور انہیں معجزات عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، معجزات۔ آئیے معجزات کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک میپ بنا کر میں نے آپ کو دیا ہے، جس میں لکھا ہے خرق عادت کام، تو اس کے اندر اس کی مختلف جو ہے اقسام لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہاں معجزہ ہے۔ آئیے معجزے کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب کام جو عام طور پر ناممکن ہو، ایسی باتیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کے تائید میں ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معجزے کی تعریف ہے۔ ایسے عجیب و غریب کام جو عام طور پر نہ ہوتے ہو، جسے عقل تسلیم نہ کر سکے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور بے شمار انبیاء کرام کو معجزات عطا فرما کر بھیجا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے اور کوڑ کے مریضوں کو جو ہے شفا یاب فرماتے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے لوہا وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ معجزے کی تعریف ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ارہاس۔ ارہاس سے مراد
وہ کام، وہ عجیب و غریب کام جو اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو، اسے کہتے ہیں ارہاس۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں جھولے میں جس طرف اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کرتے، چاند اس طرف جھک جایا کرتا، چاند اس طرف جھک جایا کرتا۔ اسی کو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی طرح ایک کرامت ہوتی ہے وہ عجیب و غریب کام جو کسی ولی سے ظاہر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے معاونت، وہ عجیب و غریب کام جو عام مؤمنین سے ظاہر ہو، اور ایک ہوتا ہے استدراج جو کافر و فساق سے ظاہر ہو۔ آئیے ہم آگے اپنے سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ معجزات کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کی صداقت اور عظمت نمایاں ہو۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو جو ہے معجزہ عطا فرمایا کر بھیجا، تو جس نبی کو جو معجزہ دیا اس کے وقت کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ اب اگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کریں تو وہ زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جگہ جگہ پہ جادوگر ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر آپ کے مقابلے میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا ان جادوگروں کے سامنے ڈالا تو وہ عصا جو ہے بڑا سا اژدہا بن گیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ عصا جو ہے ڈالا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا۔ اسی طرح اگر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کریں تو وہ جو زمانہ تھا داؤد علیہ السلام کا، تو وہ سلاخوں کا، دہات کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ جو ہے دہات سے، سلاخ سے بڑے بڑے آلات حرب بناتے، جنگ کے ساز و سامان بناتے اور اپنے اوپر فخر محسوس کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس زمانے میں ایسا معجزہ دے کر بھیجا کہ آپ علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ پر لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یونانی طب کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے اطباء اس زمانے میں پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے انہوں نے جو ہے علاج جو ہے دریافت کر لیے تھے، سوائے مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دے کر عطا فرمایا، ایسا معجزہ دیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے مادرزاد اندھوں کو شفا یابی دے دیا کرتے اللہ کے حکم سے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی طرح جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے، وہ زمانہ عرب کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سخنور اس زمانے میں پائے جاتے، نہایت فصاحت و بلاغت والا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ دے کر بھیجا، اور قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو اس کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ ان کی ہر بات وحی الہی ہے۔ انہوں نے کبھی خواہش نفس کی پیروی نہیں کی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تشریح فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام جیسے دیانت دار اور بلند کردار انسان ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں سچے دل سے تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ جن اقوام نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، وہ عذاب الہی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ مثلاً قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر امت کو اس زمانے کے نبی کی اطاعت کا حکم دیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو عمل کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا وہ واحد راستہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام مسائل کا حل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در اصل اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور ادب ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام ارادوں اور خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب جانیں۔ عقیدہ رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے پر تو ایمان لایا جائے، لیکن عمل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر کیا جائے اور اسے آخری شریعت مانا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید قیامت تک ہر طرح سے محفوظ ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہے۔ پچھلی جتنی شریعتیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے تمام جتنی پچھلی شریعتیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو چکی ہے۔ پچھلی امتوں نے آسمانی کتب اور اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات میں اپنی خواہشات کے مطابق رد و بدل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں رہا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن احکامات کی دعوت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی صورت میں مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ مذہب اسلام میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہدایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ قرآن مجید کی ایک نص اس بات کی شاہد ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے، کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ اور اللہ کے رسول و خاتم النبیین اور سب سے آخری نبی۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امت مسلمہ آخری امت ہے۔ اب ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تمام عالم میں پھیلائیں۔ اب میں آپ کو تحریری کام بتاتا ہوں جو آپ کو اسکول سے ورک شیٹ ملے گی، اس میں دیکھ کر آپ کو تحریری کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس سبق عقیدہ رسالت کی ایک مرتبہ اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے سوال جواب یاد بھی کرنے ہیں اور اسے تحریر بھی کرنے ہیں، اور خالی جگہ جو ہے وہ آپ کو کتاب میں فل کرنی ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق عقیدہ رسالت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے میزبان سر نوید کو اجازت دیجیے، اپنا خاص خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔